NCCI نے 2 دن پہلے اسلام آباد کا جو F10 مرکز ہے وہاں بھی ایک پلازے پہ چھاپا مار کے اس طرح کے دھندے میں ملوث 5 غیر ملکی باشندوں کو حراست میں لیا. اس سینٹر میں 60 سے زائد لوگ کام کرتے تھے. NCCS نے اور سہولتیں فراہم کرنے والوں اور ان غیر ملکیوں کے تحفظ اور توام و قیام کا انتظام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کیا ہے. جو پچھلا سینٹر تھا اس کا خلاف بھی رپورٹ ایک محمد ساجد نامی متاثر شہری نے بطور FIR درج کروائی تھی کیونکہ 31 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا فیصل آباد والے گروہ نے. یہ جو اسلام آباد والا ہے اس کی رپورٹ بھی ایک شہری نے درج کرائی ہے جس کے ساتھ مالیاتی ہاتھ ہوا تھا. اور یہ ان رپورٹوں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہ جو رقم ہوتی ہے جو میرے آپ سے لی جاتی ہے یعنی 4,000 آپ دیں گے تو اس کے بدلے 12,000 کا منافع ملتا بھی ہے 2-3 مہینے اور اس کے بعد پھر ہاتھ دکھا دیا جاتا ہے پیرامڈ اسکیم. تو یہ جو رقم جمع ہوتی ہے یہ کرپٹو والیٹس کے ذریعے فوراً ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس نیٹ ورک کے ڈانڈے جو ہیں وہ کمبوڈیا تک جاتے ہیں. کمبوڈیا تک جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو آج کل کرپٹو کی بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. کرپٹو نے دنیا بھر کے کرمنلز، اچھا میں کرپٹو کوئی کرمنل انٹرپرائز نہیں کہہ رہا تو اسے کو پریشان نہ ہو، کہنا بھی نہیں کہنا بھی نہیں ہے، کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. جیسے کہ ابھی حال میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک چائلڈ پورن رنگ بسٹ ہوئی تھی مظفر گڑھ میں، شاید مظفر گڑھ میں، وہ بھی کرپٹو میں پیمنٹس ہوتی تھی. انٹریسیبل ہے، آپ ٹریک نہیں کر سکتے بیکاز ایک جو یہ جس طرح کا جو اسکیمز ہیں یا فائنینشیل کرائمز ہیں ان کی جڑ تک آپ کیسے پہنچتے ہیں؟ یا تو کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پھر کیونکہ فراڈ ایک ملک میں ہو رہا ہے، فراڈیا دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے بیکاز اسپوفنگ سافٹ ویئرز ہیں. جس طرح آپ کو بینک کے نمبر سے کال آ رہی ہے ان کو کسی اور نمبر سے کال آ رہی ہے. لیکن ذرا اس میں یہ ہے کہ ایک بلڈنگ میں 60 لوگ ہیں. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ تو نوٹس میں آنا چاہیے نا. اوکے اکثر نہیں آتا لیکن دیکھو مجھے یہ کہنا پڑے گا ضروری نہیں ہے کہ کوئی مالک کے مکان کو پتہ ہو کیونکہ ان کے طریقہ واردات تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں نا. ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے. پاکستان میں شاید یہ کافی سالوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے کیونکہ جس رفتار سے اسکیمز یہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں. مین ٹارگٹ فورن نیشنلز ہوتے ہیں. فورن نیشنلز کھلے گھوم رہے ہیں یار. نہیں مین ٹارگٹس باہر کے ہوتے ہیں. ہاں دس از یہ والے میں گینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں نا. دس از اے کوسچن مارک ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ ہوٹل میں کوئی فورنر جاتا ہے تو 10,000 ڈاکیومنٹس ان سے مانگی جاتی ہیں, آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے آپ کا جینوئن سوال ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں یہ جو اسکیمز کی انڈسٹری ہے یہ ہمارے لیے شاید نئی خبر ہے, ہم نے شاید پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی کارروائی دیکھی ہے پاکستان میں, لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ مزید سوفسٹیکیٹڈ ہی ہوتا جا رہا ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انڈیا کی, بیکاز اس وقت گلوبلی اگر آپ ان کی اسٹیٹس دیکھیں 2 مین مرکز ہیں گلوبل ٹیلی فراڈ کے, ایک ہے بھارت میں اور ایک ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ٹھیک ہے. اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مقابلے میں بھارت کچھ نہیں ہے, میں وہی وہاں پہ آنے والا ہوں. رائٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کمبوڈیا, جیسے ویتنام, میانمار, فلپینز بھی, لاؤس, کچھ تھائی لینڈ کے بھی کچھ علاقے اور سرحدی علاقے. اچھا, پاکستان کا تو میں تو یہ جو فراڈ کور ہو گیا ہے, اب انٹرنیشنل چونکہ ہم جا رہے ہیں لہٰذا ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد پھر آپ کمبوڈیا جائیں, انڈیا جائیں, میں 2-3 جگہ لے جاؤں گا. ٹھیک, دبئی بھی چلیں گے. دبئی بھی چلیں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اسکیمز کی دنیا اور بڑی ایک دلچسپ دنیا ہے. ابھی میں بھارت اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ذکر کر رہا تھا, تو بھارت میں پچھلے سال ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن لانچ ہوا, چکرا 1 اینڈ چکرا 2 یہ کریک ڈاؤن کا نام تھا. کسی میزائل کا نام لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے, جس میں 80 سے زائد انلیگل کال سینٹرز پر چھاپے مارے گئے مختلف شہروں میں, گڑگاؤں میں, کولکتہ میں, نوئیڈا, ہر جگہ آگے پیچھے, ٹھیک ہے. کیا پتہ لگا, اور یہ اگین دیز آر اسٹیٹس فرام دا US, کہ صرف اگر 2022 میں کی بات کریں تو صرف امریکہ سے $10 بلین اس طرح لوٹے گئے ہیں, اونلی بائی انڈین اسکیمرز. ابھی میں ساؤتھ ایسٹ ایشین اسکیمرز پر آیا ہی نہیں ہوں. طریقہ واردات بڑا آسان ہوتا ہے, آپ کسی ریزیڈینشیل یا کمرشل ایریا میں ایک جگہ لیتے ہیں, یا تو آپ مالک مکان کو بھی اپنے ساتھ فٹ کر لیتے ہیں کہ یار تجھے بھی مہینے کا ہم دے دیں گے حصہ یا بھٹا, یا ڈبل کرائے پہ لیتے ہیں, ڈبل
اور ڈبل کرائے پر دیتے ہیں. اچھا جب آپ کسی بھی مالک کے مکان کو ڈبل کرائے دیں گے وہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا, کیونکہ سر آپ کی بزنس ہے, آپ نے جو کرنا ہے کریں, میں نے تو آپ کو جگہ دی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اشتہارات جاری کرتے ہیں. آپ نے اس طرح کے اشتہار دیکھے ہوں گے یقیناً, میرے واٹس ایپ پہ میرے کو 10-20 اس طرح کے آئے ہوئے ہیں. زیرو ایکسپیرینس نیڈیڈ, انٹرنیشنل کمپنی, تھوڑی سی آپ کو انگریزی بولنے کی ضرورت ہے, باقی ہم آپ کو سکھا دیں گے اور آپ ڈالر میں کمائیں گے اور پھر آپ کے کریئر بن جائے گا بیٹا, آپ کی لائف بن جائے گی. یہاں سے ہوتی ہے ریکروٹمنٹ. فیصلہ آباد والی اپ ورک پاکستان کے نام سے سر اس طرح کی ہوتی ہے. ایتھیکل انفو سسٹمز لمیٹڈ انڈیا کی ایک کمپنی تھی, اس طرح ہزاروں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ رجسٹر بھی کرتے ہیں باقاعدہ, ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ یوزلی ٹارگٹ کرتے ہیں ویسٹ کو, کیونکہ ڈالر وہیں ہے رائٹ. یہاں سے آپ کو کیا ملے گا, 5,000 6,000 10,000. تو پھر آپ وہ کال کرتے ہیں اور 70% 80% سینئر سٹیزنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن کی ڈیجیٹل نالج اتنی نہیں ہوتی. اب وہ کال کرتے ہیں کہ جی میں ایف بی آر سے کال کر رہا ہوں, IRS جو امریکہ کا ایف بی آر ہے, اور آپ کے ٹیکس ریٹرن میں یہ مسئلہ ہے, ہم آپ کی نام ہم خبر کو دے رہے ہیں, خبروں نیوز چینلز کو دے رہے ہیں, آپ کی ذلت ہوگی یہ وہ. اچھا وہ پینک ہو جاتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے جمع کرا دیں. اس نے کہا کہ جی آج ہی دینے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جائیں سپر مارکیٹ اور آپ Amazon یا ایپل یا کسی کے گفٹ کارڈ خرید لیں اور آپ ہمیں کوڈ بتا دیں. کوڈ بتا دیے, پیسے ان کے ہو گئے. دوبارہ آپ اس نمبر کو کال کریں گے تو وہ ڈیڈ ہے رائٹ. تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا اب یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے نا, کیونکہ یہ بڑے اڈیپٹیو کرمنلز ہوتے ہیں, بڑے چست, ان کا دماغ بڑی تیزی سے چلتا ہے. جب انڈیا میں کریک ڈاؤن ہوا, جو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے US کو, انہوں نے صرف اپنے توپوں کا رخ بدل دیا. اب وہ دبئی کو اسکیم کر رہے ہیں. ابھی خلیج ٹائمز میں ایک بڑی مزیدار تفصیلی رپورٹ آئی ہے کہ ہیں آپ سارے انڈیا میں لیکن عرب نیمز دیے ہوئے ہیں. باقاعدہ ایک شیٹ ہوتی ہے کہ آپ کا نام یہ ہے, آپ کی رہائش گاہ یہاں ہے, آپ کے اتنے بچے ہیں, یہ ہے آپ کی تصویر. ٹھیک ہے, اور پوری آپ کو سیٹنگ دی جاتی ہے. اور انفیکٹ باقاعدہ وہاں پر ایک ایڈریس بھی دبئی کا لکھا جاتا ہے اور آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے انگریزی بولنی ہے لیکن عرب ایکسنٹ میں. ہاؤ آر یو برادر, آئی ہیو اے ویری گڈ اپرچونٹی فار یو, اس طرح یو نو. اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنا آفس کا نمبر بتاؤ, ہم وہاں آنا چاہ رہے ہیں. لائک ویلکم برادر, یو کم ہیو چائے ود می. اچھا جب کوئی جو اسکیمر ہے جو پکڑا گیا تھا, اس نے کہا تھا کہ کبھی ایک بندے نے ہمارے آفس کو وزٹ نہیں کیا. اچھا وہاں پر شروع ہوا فوریکس کا اسکیم. ٹھیک ہے کہ جی اچھا فوریکس اور سٹاکس کا, کہ جی نیٹ فلکس کا سٹاک بک رہا ہے, ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ڈیل ہے. اور یوزول جو اسکیم میں ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے بس ابھی فیصلہ کرنا ہے, نہیں تو یہ موقع گیا, پھر تم پچھتاتے جاؤ گے. تو اس طرح لوگوں سے لاکھوں ڈالر, لاکھوں درہم لیے گئے. اچھا ہوتا کیا, اس نے کہا یار دیکھیں اس میں آپ کے لاس ہو گیا, لیکن آپ فکر نہ کریں, اب یہ اور سٹاک ہے میرے پاس, اس میں نا یار نہ صرف برابر ہو جائے گا, آپ پروفٹ میں چلے جائیں گے. جب ایک دفعہ پھنس گئے اس چکر میں تو پھر آپ پھنستے ہی جاتے ہیں. ایونچولی جب وہ اپنا ٹارگیٹ ہٹ کر لیتے ہیں تو فون چینج ہو جاتا ہے. اچھا جیسے آپ کو نمبرز آ رہے ہیں بینک کے, لگتے ہیں لیجیٹیمیٹ, وہاں سارے جو نمبر کال اسپوفنگ کی وجہ سے 972 کے کوڈ سے ہیں. تو لوگ جب دبئی کا فون دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار صحیح ہوگا. تو یہ ہوتا ہے رائٹ. ایک فار ایگزامپل کال سینٹر ہے جو باقاعدہ مطلب آپ جائیں وہاں پر تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یو نو ینگ پیپل ورکنگ اوے, چارٹس گرافس, پورا آفس لگتا ہے. بچوں کا تو قصور نہیں, انہیں تو ملازمت چاہیے ہوتی ہے. ہاں ملازمت چاہتی ہوتی ہے لیکن ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم فراڈ کر رہے ہیں. نہیں دیکھو اگر میں مطلب ایرک سٹیونز بن کے کسی سے کہہ رہا ہوں کہ یار میں تمہیں انشورنس بھیج رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں, لیکن پھر پیسے بھی مل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو جیسے ایک کمپنی تھی گلف فرسٹ کمرشل بروکرز, ان کا باقاعدہ آفس بھی تھا, لاکھوں ڈالر کی چونا لگا دیا لوگوں کو. جب لوگ وہاں آفس پہنچے تو ایک بند دروازہ تھا اور اس کے سامنے ایک گاربیج بیگ پڑا ہوا تھا, اندر گئے تو سب خالی, مطلب اوور نائٹ آپریشن, جیسے پاپ اپ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا اس طرح. اچھا اب لیکن یہ تو ہیں ٹرول مطلب اسکیم سینٹرز, اسکیم فارمز مطلب انڈسٹریل لیول اسکیم فارمز لائک پولٹری فارمز, لیکن وہ بھی باس مطلب بیریا ٹاؤن کے لیول. ہمارے یہاں ٹرول فارمز ہوتے تھے, ٹرول فارم, یہ اسکیم فارم ہے. یہ آپ کو ملیں گے فلپینز میں, کیمبوڈیا میں, لاؤس میں اور میانمار میں, بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر حکومت کا کوئی زیادہ نام و نشان نہیں ہوتا, یا اگر جو لوکل SHO ہے اس کو بھی آپ ڈالر پکڑا دو, وہ کہے گا سر آپ نے جو کرنا ہے کریں. یہاں پر باقاعدہ جو اسکیم کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی وکٹمز ہوتے ہیں. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک میں آپ کو ایک بڑی عجیب اور غریب کہانی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا نام سوزن دیا گیا ہے. تو اس کی جو بہن تھی وہ جوا بہت کھیلتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا جوا پھر وہ مقروض ہو گئی. تو جو گینگسٹرز ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کی. تو اس نے اپنی بہن کو کہا
کہ یار میں نے تمہارے لیے ایک بڑی اچھی نوکری ڈھونڈ لی ہے, چائنیز تھی ہے میانمار میں, تم وہاں جاؤ سب سیٹ ہوگا, یہ وہ اس کو بروشور اپنے بھائی کو کہا, اپنی بہن کو کہا. وہ جب وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے اسے گرفتار کر دیا, اس نے کہا کہ جی آپ کی بہن نے تو ہمیں بیچ دیا ہے, اس کے اتنے $1,00,000 اس نے ہمارے دینے ہیں, جب تک تم یہ کما کے ہمیں نہیں دو گی ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تو اس کو پھر ایک پورا کیریکٹر دیا گیا کہ میں تم بروکلن. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ جو اچھا یہ جو ہے, یہ جب آپ اپنے کوٹا نہیں پورا کر سکتے تو آپ کا مطلب یہ سلیوری ہے بیسیکلی. یہ بیسکلی سلیوری ہے اور یہ بانڈیڈ لیبر بھی ہے, کیونکہ آپ کو وہاں پر جو جیسے کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے $1,00,000 کا کوٹا تھا, میرا $1,00,000 تم نے مہینے میں بنا تھا, دن میں 18 گھنٹے ہم یہی کام کر رہے ہوتے تھے. اگر نہیں بنے تو آپ کو مار پڑتی تھی. دوسرا کہ اگر وہاں پر وہ آپ کو ایک سیب بھی کھلائیں گے نا کھانے میں, کہیں گے یہ سیب $20 کا ہے, تو آپ پہ قرضہ چڑھتا جاتا ہے, جیسے یہاں پہ بھٹے کے مزدوروں کے ساتھ نہیں ہوتا. بانڈیڈ لیبر سر, یہ وہ والی گیم ہے. تو یہاں پر نا فار ایگزامپل اب ایک تو ہے یہ انشورنس اسکیم یا فیک سٹاکس بیچ دی ہے کسی کو, پھر رومانس اسکیمز بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ جو سوزن خاتون کی جو میں ذکر کر رہا تھا, اس کی ڈیسک کے اوپر نا تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ تم اصل میں بروکلن نیو یارک کی ایک امیر ترین بزنس وومن ہو, لیکن تمہاری عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے تو اب تمہیں کسی شوہر کی تلاش ہے. تو اس طرح وہ لوگوں کو رومانس اسکیم کرتے تھے. ساری ڈیٹیل, ساری انسٹاگرام پکچرز, اور اگر کوئی کہے, کوئی بہت اصرار کرے کہ یار میں آپ سے ویڈیو چیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو باقاعدہ ماڈلز کو بلایا جاتا تھا اور ان کو بٹھایا جاتا تھا کہ تم بنو کہ میں تمہارے سے یہ بات کر رہا ہوں یا بات کر رہی ہوں. تو پہلے آپ نے انڈیا کی بات کی کہ وہاں پہ یہ فارمز ہیں, یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں یہ چائنیز سنڈیکیٹڈ ہیں؟ چائنیز سنڈیکیٹس بھی ہیں, لوکل گروپس بھی ہیں. دیکھیں جو جرائم پیشہ عناصر ہیں نا, ان میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ یار یہ تو ہمارے ملک دشمن ہیں, ہمارے ملک دوست ہیں. وہ سب مطلب سب سے بڑا روپیہ. لیکن چائنیز گینگز جو ٹرائڈز کہا جاتے ہیں وہ ہیں سب سے زیادہ. لیکن پھر جو لوکل میانمار کی جو یا جنرلز بھی ہیں وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں, جن کا یہ صوبہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں لاؤس, کمبوڈیا کے بھی گینگز ہیں. تو یہ پوری انٹرنیشنل کرمنل انٹرپرائز ہے نا, ٹوٹل کرمنل انٹرپرائز ہیں. یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ جن کو میں کہہ رہا ہوں اسکیم فارمز, ان کی اگر آپ باہر کی تصویر دیکھیں تو یار اٹ از اے ہیوج کمپاؤنڈ, بڑی بڑی دیواریں, اوپر باربڈ وائر. اچھا باقاعدہ ٹارچر رومز بھی ہوتے تھے اس کے اندر, ٹارچر رومز ان کے لیے, اور جو سینئر مینجمنٹ ہیں ان کے لیے پھر مساج رومز بھی ہوتے تھے. یہ دیکھیں سائز چیک کریں اس کا, دس انٹائر تھنگ از اے اسکیم فارم. اور پھر کاراوکے سینٹرز بھی ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کر نا تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہو. اس طرح کئی چھاپے پڑے ہیں جب انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. ہزاروں لوگوں کو وہاں سے ریلیز کیا گیا ہے, لیکن کیونکہ یہ ان گورنڈ اسپیسیز ہیں اور آج کل اگین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی ذریعے آپ 1 سیکنڈ میں کہیں سے آپ کہیں بھی پیسہ بھیج سکتے ہو, وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا. میں ابھی دیکھ رہا تھا, آپ نے جو کہ انڈیا کے گینگز کی بات کی, ایک رپورٹ وہاں کے انڈین میڈیا کی ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اوتھینٹک اٹ از. انہوں نے کہا کہ جی اس سال صرف جنوری سے لے کے مئی تک پہلے 5 ماہ میں 7,000 کروڑ کا لاس ڈیجیٹل کرائمز کی وجہ سے. ان کی جو کرائم ایجنسی 7 ارب روپے انڈین روپے کا انٹرنلی اپنے لوگوں کو تو لوٹ ہی رہے ہیں, اور پھر انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں بھی جیسے ہم ڈسکور کر رہے ہیں دھندا پاکستان شروع کے دن, ابھی شروع کے دن ہیں, لیکن چیزیں سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح کے اسکیمز ہم دیکھ رہے ہیں اب, کیونکہ دیکھیں اب جو اے آئی ٹولز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اور میں بات کر رہا ہوں فری ٹو ڈاؤن لوڈ اے آئی ٹولز میں, اس میں آپ وائس اسپوفنگ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک جو بڑا ہمارے پاس فیمس اسکیم آج کل چل رہا ہے نا کہ یار میں فلانے تھانے کا ایس ایچ او بول رہا ہوں اور آپ کے بیٹے میرے پاس ہیں. مجھے بھی یہ کال آئی تھی, میں نے کہا کہ کیا کیا, انہوں نے کہا وہ شراب پی کر نا وہ گاڑی چلا رہے تھے. میں نے کہا تو پھر رکھ ہی لیں, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی یہی ہے, تو یہ چل رہا ہے. نہیں, ہوشیاری پکڑنے کی ضرورت ہے سب کو, بالکل, کہ اس طرح کی کال, اس طرح کے میسیجز جو نہیں, بلیو نتھنگ ہے, سیدھی بات ہے.